السلام علیکم اسٹوڈنٹس، محمد یاسر اشفاق ایز یوزول چیپٹر 1 لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ مینجمنٹ کرنے والا جو شخص ہے، جو شخصیت ہے، یہ خود کون ہے اور اسے کس طرح کی کیپیبلٹیز کا حامل ہونا چاہیے۔ میری مراد یہ ہو اس مینیجر، تو مینیجر کون ہے، منتظم کون ہے، ایڈمنسٹریٹر کون ہے؟ تو جناب مینیجر مینز a person who performs various managerial activities by using his or her interpersonal skills۔ تو جناب مینیجر کون ہے؟ مینیجر وہ شخص ہے جو اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مینیجریل ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرے اور اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے ذریعے۔ اسے ہم عرف عام میں مینیجر یا منتظم کہتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کو ایڈمنسٹریٹر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی نظام کار کو چلانے والا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، دنیا میں جو بھی شخص پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ صلاحیتیں بائی برتھ بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات آپ کے ایکیڈمک لائف جس کا آغاز اسکول سے ہوتا ہے، پھر کالج اور یونیورسٹی، اور پھر اس کے اندر مختلف سیشنز جو آپ گزارتے ہیں نا، وہ آپ کی صلاحیتوں کو آپ پر آشکار بھی کرتی ہیں اور آپ کی صلاحیتوں میں بتدریج ود دا پیسج آف ٹائم اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے۔ تو جناب اسی کے ساتھ ساتھ آپ چیزیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں، پلس ایک بہت بڑا کردار آپ کے ٹیچرز کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آپ جن اداروں میں جاتے ہیں وہاں کے آپ کے جو آفیشلز ہوتے ہیں، جو آپ کے سپریم باسز ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہو۔ تو ایک سیکھنے کا عمل ہے، کچھ چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، کچھ ود دا پیسج آف ٹائم انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ تو اڈاپٹیبلٹی بھی اس میں ایک بہتر چیز ہے کہ ہمیں سیکھتا رہنا چاہیے، بیکاز دیئر از آلویز روم فار امپرومنٹ، کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو ہمیں آ جانا ہے جنرل کوالٹیز، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کوالٹیز آف اے گڈ مینیجر، یعنی عام فہم طور پر ایک مینیجر کن چیزوں کا اسے حامل ہونا چاہیے۔ تو فرسٹ آف آل، ہی اور شی شوڈ ہیو آنیسٹی لیول، ہی اور شی شوڈ آنیسٹ، دیانتداری ایک بہترین خصلت ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوتا ہے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ تو سب سے بیسک چیز کیا ہے کہ کوئی بھی مینیجر ہو، آپ کسی بھی پوسٹ پر کام کر رہے ہوں ایز اے مینیجریل پوسٹ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نہ صرف اپنی ذات سے دیانتدار ہوں بلکہ اپنے ادارے سے بھی کیا ہوں، دیانتدار ہوں۔ تو اسی میں ہر چیز کا حل آ جاتا ہے کہ جب میں اپنی ذات سے سنسیئر ہوں، مخلص ہوں، تو میں یقیناً اپنے ادارے کے لیے بھی مخلصی کے ساتھ ہی کام کروں گا، دیانتداری کے ساتھ کام کروں گا۔ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو میرے ادارے کے لیے تضحیک کا باعث ہو، جگ ہسائی کا باعث ہو۔ مجھے وہ ہر کام کرنا ہے جو میرے ادارے کی بہترین ریپوٹیشن میں کیا کر سکے، اضافہ کر سکے۔ یہ آنیسٹی ہے ٹورڈز یور آرگنائزیشن۔ تو جب آپ اس چیز کو اپنے طور پر اپنی ذات پر لاگو کریں گے تو اللہ پاک آپ کے بھی کیا کرے گا، مراتب میں اضافہ کریں گے۔ اسی طرح سے ہی شوڈ بی ہارڈ ورکنگ پرسن۔ دیکھیں، مینیجر ہو اور لیزی ہو، یہ سوٹ نہیں کرتا دو چیزیں۔ مینیجر جو ہے ہمیشہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، بڑا انرجیٹک ہوتا ہے، چاہے اس کے اندر کچھ بھی چل رہا ہو، اس کی انٹرنل فیلنگز کچھ بھی ہوں، وہ اندر سے کتنا ہی ٹوٹا ہوا ہو، لیکن وہ اپنے سب آرڈینیٹ کے سامنے ہمیشہ ہارڈ ورکنگ کرتا ہوا کیا ہوگا، نظر آئے گا۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا ہے کہ ہمیں ہارا ہوا شخص نہیں ظاہر کرنا بلکہ فائٹر ثابت کرنا ہے اور ہارڈ ورکنگ کرنی ہے۔ جب آپ خود ہارڈ ورکر ہوتے ہیں تو آپ کے سب آرڈینیٹ خود بخود ایکٹیو ہو کے آپ کے کام کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آگے بڑھتے ہیں۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے وقت کا پابند ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اسی لحاظ سے ایک اچھا مینیجر ہمیشہ پنچویلٹی کا خیال رکھتا ہے۔ پنچویلٹی ریگارڈنگ ٹائم، وقت کی پابندی جو ہے نا، وقت ایک دولت ہے، اور وقت کو جو لوگ دولت سمجھتے ہیں انہیں وقت ہمیشہ عزت، آبرو، شہرت، دولت سب چیزوں سے کیا کرتا ہے، نوازتا ہے۔ بس یہ ایک اندر کی اسکل ہے کہ مجھے ہر کام اپنے ٹائم پر کرنا ہے، ہر پروجیکٹ کو ٹائملی کیا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، تاکہ میرے ادارے کے ضروریات کیا ہو سکیں، پوری ہو سکیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ وقت کو ہم دولت خیال نہیں کرتے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ٹائم از پاسنگ ویری فاسٹ، بڑی تیزی سے وقت جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں ظاہر ہے کلاک ہمارے مطابق نہیں چلے گی، ہمیں کلاک کے مطابق خود کو ڈیزائن کرنا ہوگا۔ ایک چائنیز کہاوت ہے، ایک پروورب ہے،
کہا جاتا ہے کہ وقت جو ہے وہ برف کی ایسی سل کی مانند ہے جس کو دھوپ میں رکھ دیا گیا ہو. آپ جتنا اس کو کور کر دیں، ہائزن کلاتھ لگا دیں اس پر، آپ اس کو میلٹ ہونے سے نہیں بچا سکتے. وقت گزر رہا ہے، لہٰذا وقت کو وقت دیں، وقت آنے پر وقت بدل جائے گا. بالکل اسی طرح سے ویل ایجوکیٹڈ ہونا، ویل ایکسپیرینسڈ ہونا، یہ بھی دو اہم چیزیں ہیں. بٹ اسٹوڈنٹ، ایجوکیشن از موسٹ ایلیمنٹری ایلیمنٹ ان یور ہول لائف. تعلیم صرف مینجمنٹ کے لحاظ سے نہیں، بٹ یو آر نیڈ ٹو بی ویری ایجوکیٹڈ ان ایوری واک آف لائف، ناٹ اونلی فار مینجمنٹ. ہر شخص چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو، مینیجر ہے یا نہیں، آپ کو تعلیم یافتہ ہونا لازمی ہے. اور اس کے لیے بی کام پارٹ 2 کے اندر آپ کا جو سلیبس ہے، یہاں سے اس کی ABC کا کیا ہوتا ہے آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد پھر BBA وغیرہ کی لائن آ جاتی ہے، ACMA ہے، ICMA ہے، ٹھیک ہے. یہ تمام ڈائمینشن MBA وغیرہ بھی اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو لیڈ کروا رہی ہوتی ہیں ایک اچھا مینیجر کیسے بنا جا سکتا ہے. تو ایک اچھا مینیجر جتنا ہائیلی کوالیفائڈ ہوگا، وہ اتنا زیادہ رزلٹ اورینٹڈ خود کو ثابت کر سکے گا. اسی طرح سے ویل ایکسپیرینس، ایک اچھا تجربہ کار مینیجر بھی ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ بھی ہو، تجربہ بھی ہو. اب تجربہ کب آئے گا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ فریش گریجویٹ ہو جاتے ہیں یا ماسٹرز کرتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک کاغذ کے ٹکڑے کے سوا. لہٰذا اگر کہیں آپ کو ٹرینی مینیجر کی بھی جاب مل جائے تو آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے. آپ نے بغیر کسی شرط کے وہاں پہ کام شروع کر دینا ہے. آپ اپنی اسکلز میں اضافے کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ چاہتے ہیں جو آپ کو کوئی ادارہ دے سکتا ہے. تو بہرحال کہا جاتا ہے ہر بڑے سفر کا آغاز کسی ایک چھوٹے سے اسٹیپ سے ہوتا ہے جو آپ کو لینا ہے. لہٰذا ایکسپیرینس جو ہے نا، ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ وہ آپ کے پاس آتا چلا جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ ایک بہتر انسان کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں مینیجریل اسکلز کے ساتھ. ایسے ہی ایک اچھا مینیجر کبھی ڈرپوک، گھبرانے والا، بزدل نہیں ہوتا. ہی آلویز بولڈ اینڈ اسٹیٹ فاسٹ. وہ بہادر بھی ہوتا ہے اور ثابت قدم بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بہادری دکھائی اور منظر سے غائب ہو گیا، نہیں، وہ وینش نہیں ہوتا ہے. وہ سامنے رہتا ہے، وہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرتا ہے، حالات سے گھبراتا نہیں ہے، سچویشن کو اپنی جانب لانے کی کوشش کرتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ وہ چیلنجز کو، وہ پرابلمس کو اپرچونٹیز میں ٹرن ڈاؤن کر دیتا ہے. اسی طرح سے مائی اسٹوڈنٹ، وہ ایک اچھا پلانر بھی ہوتا ہے. جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی، پلاننگ از دا فنڈامنٹل تھنگ ان آل سارٹ آف مینجمنٹ. یہ ایک اچھا مینیجر ہمیشہ پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، وہ ایک اچھا پلانر ہوتا ہے. اور پلاننگ از آل اباؤٹ فیوچر. یہ مستقبل کے اندر جھانکنا ہے، مستقبل کو دیکھنا ہے، ٹو سی ان فیوچر. اپنے موجودہ حالات، اپنے ماضی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حالات کو انالائز کر کے ہم نے اگلا لاہ عمل طے کرنا ہوتا ہے. اور چونکہ جو اگلا لاہ عمل ہوتا ہے ظاہر ہے وہ انسرٹن ہے، تو ہم اس انسرٹنٹی کو تقریباً سرٹنٹی میں تبدیل کرتے ہیں. کس کے ذریعے؟ اچھی پلاننگ کے ذریعے. اسی طرح سے ہی از اے گڈ ڈیسیژن میکر ایز ویل. وہ ایک اچھا فیصلہ ساز بھی ہوتا ہے. فیصلہ سازی کی قوت یاد رکھیے گا بعض اوقات بائی برتھ بھی ہوتی ہے لوگوں میں. بہت لوگ ڈیسائسو ہوتے ہیں، جلدی انالائز کرتے ہیں، فوراً ڈیسیژن لیتے ہیں. لیکن یہ چیزیں سیکھی بھی جا سکتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. مینجمنٹ کے اندر ایسا بہت سارا میٹیریل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اس اسکل کو بڑھا سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو انالائز کرنا ہے، وقت اور حالات کو دیکھ کر اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیسے فیصلے کرنے ہیں. اسی طرح سے ایک اچھا اور کامیاب مینیجر ہمیشہ اپنی کمیونیکیشن اسکلز کے ساتھ جو ہے وہ مانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. اور ظاہر ہے دیکھیں کمیونیکیشن ہے کیا، پہلے سمجھ لیجیے گا. کمیونیکیشن از آل اباؤٹ جسٹ این آئیڈیا ٹرانسپلانٹ. کمیونیکیشن از نتھنگ جسٹ این آئیڈیا ٹرانسپلانٹ. ایک خیال کی دوسری جانب منتقلی کا نام جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے، ابلاغ ہے. اب یہ ابلاغ تحریری بھی ہو سکتا ہے، یہ تقریری بھی ہو سکتا ہے، یہ سوچ کا محور بھی ہو سکتا ہے، یہ سماعت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یہ باڈی لینگویج سے بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کمیونیکیشن اسکلز از انکلوڈ ان تھنکنگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، آبزرویشن، باڈی لینگویج اینڈ لسننگ. دیز آل دا ایلیمنٹس آر کنکلوڈ ان کمیونیکیشن. یہی سب کمیونیکیشن ہے. بہتر سوچنا، بہتر بولنا، بہتر لکھ کر دکھانا، بہتر انداز میں گفتگو کرنا،
گفتگو کرتے ہوئے ظاہر آپ کو باس سے بھی بات کرنی ہے، سب آرڈینیٹ سے بھی بات کرنی ہے، آپ کے لیولز کیا ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، آواز کی پچ کتنی رکھنی ہے، لفظوں پہ زور کب دینا ہے، کب باڈی لینگویج کا استعمال غیر ضروری ہے، کب ضروری ہے، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اور ایک اچھا مینیجر یقیناً ایک بہتر کمیونیکیشن اسکل کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ اور لاسٹ میں اس کی اپیئرنس، دیکھیں آپ کی ظاہری وضاحت، آپ کا ظاہر جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا ڈریس، آپ کے اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو وہ کتنی ٹرم ہونی چاہیے، آپ کے بال کتنے سلیقے سے بنے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ موقع کی مناسبت سے کتنے آپ کو ڈریس اپ کرنا آتا ہے خود کو، یہ تمام چیزیں پلس پوائنٹ ہو جاتی ہیں ایک مینیجر کے لیے کہ وہ کتنا خوبصورت انداز میں خود کو پیش کرتا ہے، چونکہ ان چیزوں کے بہرحال امپیکٹس ہوتے ہیں، آپ کے باسز بھی آپ کو اس چیز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے جو نیچے ماتحت عملہ کام کرتا ہے وہ بھی آپ کو بڑا آبزرو کرتا ہے کہ ہمارا جو افسر ہے وہ کس وضعیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو مائی ڈیئر، امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں آسانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔